قرآن مجید کی سورہ العنکبوت کی آخری آیت نمبر 69 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک نے اس راہ دین، راہ سلوک، راہ طریقت، راہ شریعت، راہ حقیقت، اس کے طالبان اور اس کے مسافروں کے لیے اپنی بارگاہ سے اپنی عنایت کے دروازے کھلنے کا بڑا مختصر اور جامع طریقہ بتایا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ بھی ہمارے لیے مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں، محنت شروع کر دیتے ہیں، اسٹرگل شروع کر دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میری طلب میں، میری محبت میں، جنہیں نہ دن روکتا ہے، نہ راتیں روکتی ہے، نہ موسم کی شدت روکتی ہے، نہ زمانے کی گرد و آلام روک سکتی ہے، جو میرے لیے، میرے دین کے لیے، میری معرفت کے لیے، میرے محبوب کی شاہراہ شریعت کے لیے حق کے مسافر بن کے نکل پڑتے ہیں اور اپنی اس راہ میں استقامت کے ساتھ مجاہدہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی جدوجہد وہ تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے۔ بے شمار نفسانی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جذباتی حملے بھی ہوتے ہیں، معاشرتی پریشانیاں بھی اس راہ حق کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، گھروں میں مسائل آتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ یار چلیں آج رہنے ہی دیتے ہیں، لیکن فرمایا والذین جاہدوا فینا، یہ جو فینا ہے اللہ کے لیے ان کی وہ جدوجہد، ان کی یہ کوشش، ان کی وہ محنت، اللہ فرماتا ہے جو اس راہ میں ہر رکاوٹ کو ٹھوکر سے ہٹا دیتا ہے اور میرے لیے خالص جدوجہد شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ایسے مسافر کے لیے ہم صرف کوئی ایک راستہ یا ایک دروازہ نہیں کھولتے، پھر ہمارے قرب کے جتنے راستے ہوتے ہیں ہم ان طالبان حق کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سبیل کی جمع سبل ہے، یعنی پھر جو بھی راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، سبلنا، اللہ کہتا ہے پھر ہمارے جتنے راستے ہیں وہ سارے ہم ان متلاشیان حق کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ایک تو اللہ نے اس راستے پر چل کر اپنی محنت اور ریاضت کے ساتھ اس منزل من اللہ کی طرف بننے والے مسافروں کو جو ٹائٹل دیا قرآن مجید میں وہ ہے محسنین۔ اب آپ جانتے ہیں کہ محسن کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی پر احسان کرے۔ اب احسان تو بندے پر سارے اللہ کے ہیں، تو حقیقتاً معانن تو اللہ ہر ایک کا محسن ہے، اور جس کے لیے اللہ نے اپنی اس شارع حق کے دروازے اور راستے کھولے اس پر تو اللہ بدرجہ اولا اس کا محسن ہوگا نا۔ لیکن اب اللہ کی محبت ان لوگوں سے دیکھیے، لوگوں جو راہ سلوک کے مسافر بنتے ہیں، میرا رب یہ نہیں کہتا میں ان کا محسن ہوں، ان کو اتنی عزت میرا رب دیتا ہے، کہتا ہے وہ میرے محسن ہیں۔ حالانکہ بندہ اللہ کا محسن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پر کون احسان کر سکتا ہے جی؟ لیکن اللہ نے صرف اپنے ان محبوب بندوں کو دنیا سے ممتاز کر کے ان کی شان، ان کی رفعت اور عظمت بیان کی، تو خود محسن کہلانے کی بجائے انہیں ٹائٹل دیا محسن ہونے کا، اور ایک لفظ اس سے پہلے بولا تمعل، فرمایا وہ پھر جو میں جنہیں محسن کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہا وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، فرمایا میں پھر ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ انہیں اپنی معیت عطا فرماتا ہے، تو پتہ چلا راہ حق کے طالبان و مسافران کو اللہ اپنی معیت کی صورت میں وہ منزل اسی جیتے جی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب دوستان محترم ایک جملہ صرف ابھی کہنا چاہتا ہوں ابتداءً، کہ جس بندے کو جب تک معیت و قرب الہی نہیں ملا ہوتا نا، وہ اس طرح کی ہر بات کو صرف ایک تقریر سمجھتا ہے،
ایک بڑھ سمجھتا ہے، بس یہ جوش میں کسی نے کہہ دیا، کیونکہ اس کو اپنے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ وہ کیفیت نہ وہ حلاوت، وہ سمجھتا ہے بس اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ اس کو بڑا جنرلائز کر دیتا ہے، یونیورسلائز کر دیتا ہے اس جملے کو. لیکن میں سازگے محترم حضور شیخ الاسلام آپ کے قدموں سے ملنے والی خیرات کے صدقے یہ بات کر رہا ہوں دوستان محترم، کہ جس شخص پہ معرفت کا کوئی ایک بھی دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی ایک بھی راہ منزل من اللہ کی اسے مل جاتی ہے، وہ صرف قرآن کی یہ آیت ہی پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے میں اور باقی سارے جہاں کے پڑھنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ باقی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اور یہ متلاشیان حق جس کو کوئی نور ادھر سے ملا ہوتا ہے، یہ جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو وہ گزر نہیں جاتا، وہ پھر اس میں داخل ہو جایا کرتا ہے. اب گزر جانے والا تو نکل گیا، اور داخل ہونے والا وہ حقیقت میں محبوب کی اس منزل، محبوب کی اس محبت کی جو معرفت کی منزل ہے، اس کو پایا کرتا ہے. یہ بالکل قبلہ حضور نے مینی مور ٹائم ایک بات آپ کرتے ہیں اور ایک شعر پڑھتے ہیں فارسی زبان کا، کہ دیکھیں اس شاہراہ پر رومی بھی چلا، بو علی بھی چلا، دونوں کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اس منزل حق تک پہنچیں، مسافر راہ سلوک کے بنے. رومی نے بھی شاہراہ علم سے اپنا سفر شروع کیا، اور بو علی نے بھی شاہراہ علم سے ہی اپنے سفر کی ابتدا کی. مگر بو علی وہ علم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا، اور عشق اور محبت اور جنون اور محنت اور ریاضت اور مشقت اس محبوب کی طلب میں وہ اس میں نہ پڑا، وہ صرف اس نے کتب بینی کی، کیافتے با کتب بینی. مگر جو رومی تھا وہ کتب بینی تو کرتا رہا، لیکن اس نے ساتھ کتب بینی، قاف توابا کتب بینی بھی شروع کر دی. اب کتاب صرف عقل کا چراغ جلاتی ہے، اور قطبیت جو ہوتی ہے وہ چراغ محبت و عشق جلایا کرتی ہے. اب دونوں ساری زندگی لگے رہے، اور فارسی والے نے کیا کہا کہ بو علی اندر غبار ناقہ گم. منزل تو بو علی کو بھی پتا تھی کہاں پر ہے، محبوب کا ڈیرا کدھر ہے، مگر وہ جس راہ سے آیا اس راہ میں جو محبوب کے ناکے سے، قدموں کے چلنے سے محبوب کی اونٹنی کے جو گرد اٹھی، بس وہ اسی گرد میں کھو کے ساری زندگی گزار گیا. اور دست رومی از پردہ محمل گرفت، لیکن وہ جو قاف توابا والی قطب بینی کر کے راہ سلوک کا محبت والا مسافر بن کے مجاہدے اور ریاضت کی بھٹیوں سے گزر کر اس منزل من اللہ کا مسافر بننے والا رومی تھا، اس کو کسی گرد نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا. اس کا وہ مجاہدہ اللہ کے لیے، وہ گرد ہٹاتا رہا، اور اس نے اپنا دست، اپنا ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ محبوب کے ناکے پہ پڑا، اور محبوب نے اسے گرد سے اٹھا کر اپنی محبت کی گود عطا فرما دی. یہ راہ سلوک کا مسافر بننے والا اور وہ نہ بننے والا ٹھہرا. اب ہمیں ابتداءً اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صرف بو علی نے 2600 کتابیں لکھی، 2600 کتابیں. یہ کوئی ابھی اس دور کی بات نہیں کر رہا جب پرنٹ پریس بڑا آسان ہے، جس دور میں ہاتھ کے قلموں سے لکھا جاتا تھا. لیکن اندر غبار ناکہ گم. اور مولانا رومی کی مثنوی ملتی ہے، اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، کس کو زیادہ سنا جاتا ہے. اقبال جیسا بہترین حکیم الامت شاعر بھی اگر اس نے کسی کو مرشد بنایا تو بو علی کو نہیں، رومی کو بنایا. تو یہ جو مضمون ہم نے شروع کیا اس حوالے سے بہت اہمیت طلب ہے، یہ مضمون ہمارا چلتا رہے گا. لیکن میں نے پچھلے مضامین آپ کو نئی نسل، کیونکہ ینگسٹر زیادہ ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کو ان کے فہم کے مطابق سائنٹیفک انداز میں کچھ باتیں عرض کی. لیکن ہم تھوڑا سا اس ڈائریکشن کو صوفیزم کی طرف، روحانیت کی طرف ٹلٹ کریں گے
تاکہ روحانی سودے کو ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے محنت اور جدوجہد کر سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں، روحانیت، تصوف، معرفت اور حقیقت اور طریقت، یہ راستے یہ صرف سننے سے نہیں ملتے کہ مہینے بعد ہم ایک دن آئیں، تھوڑا ذوق پورا کر لیا، ذکر کر لیا، بس یہ بڑی کیفیت ملی اور اٹھ کے چلے گئے، اور بلکہ یہاں تک کہ ہم نے کیفیت صرف لینے کے لیے اس ایک آدھ گھنٹے آخری کا انتخاب کیا، اور یہاں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بے شمار ہماری اس مجلس میں آنے والے بھی عشاء کی نماز سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس میں ذوق نہیں ملتا۔ وہ ذوق اسی لیے نہیں ملتا کہ ابھی گرد چڑھی ہوئی ہے اوپر۔ تو یہ آپ کو پورے مہینے آپ ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ محترم ریاض قادری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جو منہاج العمل آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہدایات ہیں ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہم سب کے محسن حضور شیخ الاسلام کے۔ ان ہدایات کو اگر ہم نے پلے نہ باندھا، ان پر عمل نہ کیا، اور ویسے جناب دیوانے کے ٹائٹل ہم لگاتے رہے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جس طرح سے ہمارا بچہ جو اسکول جاتا ہے، وہ اگر صرف اپنی ٹیچر سے جو سبق پڑھ کے آتا ہے، وہ ہوم ورک اگر چھوڑ دے، جو بچہ پورا سال ہوم ورک نہ کرے، مجھے بتائیں وہ کبھی پاس ہوا؟ یا اس کے پاس ہونے کی توقع ہے؟ پاس تو دور ہونا، اس کو پہلے ہی اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ 5-6 دن بھی بچہ ہوم ورک نہ کرے نا، اسے نکال دیا جاتا ہے، اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ ہوم ورک کیا ہے کہ جو سبق وہاں پڑھایا گیا اس کو گھر میں جا کے پریکٹس میں لانا۔ اگر منہاج العمل ساری زندگی ہماری طبیعت اور مزاج کو نہ سمجھ آیا، نہ اس پر ہم نے عمل کیا، اور صرف ہم نے سن لیا، تو یاد رکھنا اس سے ہمیں کوئی روحانی باطنی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد ہماری اس پریکٹس کا یہ ہے کہ یہاں سے اٹھیں تو گھر جا کے پورا مہینہ اس پریکٹس کو عملاً اپنے قلوب و اذہان کا سودا سمجھ کر حاصل کریں، اس پہ محنت کریں۔ اور ہر مہینے جب آپ یہاں پر آئیں تو جیسے ہر روز دکاندار شام کو دکان بند کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آج نفع ہوا یا نقصان، کرتا ہے یا نہیں؟ ہر روز وہ پھر اگر نقصان ہو جائے تو رات کو وہ سو نہیں سکتا، ساری رات نیند نہیں آتی، یار آج پتہ نہیں گاہک نہیں آیا، نقصان ہو گیا، کوئی غلط سودا بک گیا، کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو جتنی ایک دکاندار کو اپنی دکان کے نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے، میرے دوستو مجھے یہ بتائیں، کیا اس راہ پر چلتے ہوئے سال تو 20 کو ہو گئے ہیں، کیا ہمیں اس کی پریکٹیکلی اتنی فکر ہے کہ اس میں ہم نے کتنا نفع کمایا اور کتنا نقصان کیا؟ جب تک یہ فکر عملاً ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تب تک میں سمجھوں گا کہ ہم راہ سلوک کے مسافر تو دور کی بات ہے، مبتدی بھی نہیں بن سکے۔ تو پہلی اس بنیادی بات کے بعد کہ والذین جاہدوا، اس راہ کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹرگل کرنا اور تسلسل کے ساتھ کرنا۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں کہہ کے آج ہم بالکل ابتدائی مضمون ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ جو روحانی سفر ہوتا ہے، روحانی محنت ہوتی ہے، اس کے لیے 2 چیزیں قرآن و سنت نے ڈیفائن کی جس پہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور وہ بنیادی طور پر چیزیں 3 ہیں، عملی 2 ہیں۔ انسانی وجود کا اگر آپ انالیسس کریں، اپنا اس پہ غور کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے انسانی وجود میں 3 چیزیں بڑی خاص رکھی ہیں۔ پہلی چیز انسان کا قلب، دل جس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز انسان کا نفس، یہ بھی بہت خاص چیز ہے۔ اور تیسری چیز انسان کی عقل۔ نفس اور قلب یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ محنت کی جاتی ہے اور محنت کرنی ہے، اسی اسباق کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ عقل کا رول صرف بتا دیتا ہوں، عقل اٹ سیلف، اس کا اپنا ذاتی کوئی رول نہیں ہے۔ عقل کا رول ہمارے وجود میں وہی ہے جو کمپیوٹر کے کسی سسٹم میں میتھ کو پروسیسر کا ہوتا ہے۔ پروسیسر کیا کام کرتا ہے کہ ملنے والی ہدایات کو پروسیس کرتا ہے۔ عقل کو قلب یا نفس جو ہدایات بھی دے دیتے ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں عقل صرف خیالات پیدا کرتی ہے
اور وہ خیالات ہمیں عملاً اس کام کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو عقل از جسٹ لائک اے کو پروسیسر۔ بٹ یہ جو دو چیزیں دوسری میں نے بتائیں، یہ لائق توجہ ہے سمجھنا۔ قلب، دل کیا ہے؟ استاد محترم، دل انسانی وجود میں وہ مقام ہے جہاں سے جذبات جنم لیتے ہیں، ایموشنز۔ دل میں کیا چیز جنم لیتی ہے جی؟ جذبات۔ اچھا، جذبات خوشی کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات غم کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات محبت کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں، جذبات مثبت بھی ہو سکتے ہیں، جذبات منفی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں طرح کے جذبات، ان کا تعلق صرف پورے وجود میں انسان کے قلب سے ہے۔ یہ فنکشن آف ہارٹ میں نے بتایا روحانی طور پر۔ ویسے جسمانی طور پہ تو ہارٹ خون پمپ کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ خون میں بھی دونوں چیزیں رکھیں، کہ صاف خون بھی دل سے گزر کر پورے وجود میں جاتا ہے، اور گندا خون بھی پورے وجود سے دل سے گزر کے ہی آگے جاتا ہے۔ یعنی آکسیڈیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے یا ڈی آکسیڈائز جو خون ہوتا ہے، وہ دونوں بھی دل سے ہی گزرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی دیکھیں دونوں رول ہے، ظاہراً بھی اس کی اور باطنی طور پہ بھی پوزیٹیو نیگیٹو دونوں رول ہے۔ تو قلب مقام جذبات ہے۔ دوسری چیز ہے نفس۔ نفس یاد رکھنا، یہ انسان کی اندر مقام خواہشات ہے، ڈیزائرز، تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشیں جو جنم لیتی ہیں وہ نفس کی سرزمین سے جنم لیتی ہیں۔ اب خواہش میں بھی دونوں چیزیں ہیں، خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، خواہش بری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اچھی خواہش یہ ہے کہ بندے کے اندر نفس سے یہ خواہش پیدا ہو کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، میں روزانہ اللہ کا کلام پڑھنے والا، سمجھنے والا بن جاؤں۔ یہ مثبت خواہش ہے۔ مثبت خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں سچ صرف بولوں، جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ کسی کو نہ دوں۔ اس طرح کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پوزیٹیو ہیلدی ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ بھی نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور بری خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ سننا ذرا۔ بری خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ مجھے شہرت ملے، مجھے عزت ملے۔ اٹ سیلف خود خواہش ہے جی، مجھے بس عزت ملے، عزت کے قابل ہوں یا نہیں یہ نہیں۔ بری خواہش ہے کہ بھائی صرف میری بات سنی جائے، صرف میری بات مانی جائے۔ جیسے گھروں میں ہماری طبیعت ہوتی ہے، باہر تو کوئی نہیں ہماری ہر بات سنتا، تو گھر میں زور چلتا ہے بچوں کے آگے، خبردار چپ، جو کہہ دیا سن لیا، بس نو کمنٹ۔ یہ بھی بری خواہش ہے کہ صرف مجھے سنا جائے، بس میں نے کسی کی نہیں سننی۔ تو یہ ہر دو طرح کی خواہشات دوستان محترم یہ انسانی نفس سے جنم لیتی ہے۔ تو نفس بنا مقام خواہشات اور قلب بنا مقام جذبات۔ اب قلب اپنے جذبات دل سے ابھار کر قلب سے وہ عقل کی طرف، دماغ کی طرف بھیج دیتا ہے، اور نفس خواہشات ابھار کے پیدا کر کے وہ بھی اس دماغ، اس عقل کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پروسیس ہونے کے لیے عقل میں آ جاتی ہیں۔ اب عقل یہ نہیں ہے کہ وہ برے خیالات کو پرے کر دے گی اور اچھے خیالات کو لے لے گی، وہ برے جذبات کو اٹھا کے پرے پھینک دے گی اور اچھوں کو پروسیس کر دے گی، نہیں۔ آپ اپنے سسٹم کو ڈیٹا جس طرح کا بھی دیں گے، پروسیسر کا کام صرف پروسیس کرنا ہے، وہ اس میں نہیں پڑتا کہ وہ دیکھے بھئی یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، اب اس دماغ کے پاس، اس عقل کے پاس جس طرح کے جذبات دل سے آئیں گے اور جس طرح کی خواہشات نفس سے ابھر کر آئیں گی، یہ انہی کے مطابق خیالات پیدا کرتا ہے، اور ان خیالات سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مثبت سمت میں چل رہے ہیں یا منفی۔ ڈیٹا ڈسپلے یہاں پر ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنے خیالات سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے جذبات پوزیٹیو ہیں یا نیگیٹو، دل اس کا منفی سمت میں کام کر رہا ہے یا مثبت سمت میں۔ اور انسان اپنی خواہشات سے بننے والے خیالات سے یہ سمجھ سکتا ہے، یہ فیصلہ کر سکتا ہے
کہ نفس میرا نفس امارہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے، کس کیٹیگری میں؟ یہ بڑی بنیادی بات سمجھ لیں تاکہ آپ خود ڈیسیژن کر سکیں کہ بھائی آپ اس وقت کس اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ جب دوستان محترم ہم اپنا انالیسس کر لیں گے کہ بھائی ہم قلب میں مثبت اور منفی جذبات کے حوالے سے ہماری سرگرمیاں کیا ہیں، نفس کے حوالے سے ہمارے رجحانات خواہشات کے حوالے سے کیا ہے، جسے ہماری خواتین ہیں، بہنیں، بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں، ان کے لیے تو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر خواہشات، ان کے نفس کے اندر صرف یہ ہیں کہ ہر روز ایک نیا سوٹ ملنا چاہیے، ایک نیا جناب جوڑا جوتوں کا مل جانا چاہیے، گھر میں کھانا نہ پکانا پڑے، باہر سے پکا پکایا ہوا آ جائے، محنت نہ کرنی پڑے، سمجھ لیں کہ ان کے اندر جو یہ ان کا نفس ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے۔ ان کے لیے تو 1 منٹ میں 2-3 چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ڈوج نہیں دینے والی کوئی چیز ان کی۔ لیکن ہمارے جو احباب ینگسٹر مرد ہیں، میلز ہیں، وہ تھوڑا سا الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ جمعے والے دن مسجد چلے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں وہ مسجد تو جو جاتا ہے وہ تو پورا شیخ ہوتا ہے وقت کا، اس ایک دن کو اپنے اوپر ایسا طاری کرتے ہیں کہ باقی پورا ہفتہ جیسے مرضی جذبات رہیں، خیالات رہیں، خواہشات رہیں، وہ اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا جمعے پہ نہیں نوے نظر آیا تھا آپ کو۔ اس لیے ہم میلز کو تھوڑا اپنی خواہشات کو چیک کرنے کے لیے اور اپنے جذبات کو دیکھنے کے لیے تھوڑی سی اینک لگانی پڑے گی گہری، تاکہ پہلے ہم اپنے آپ کو اس صحیح جگہ پر کھڑا کر سکیں کہ جہاں سے ہم اپنے سفر کی بھی ابتدا کر سکیں۔ اگر خیالاتی طور پر آپ پہلے ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو آدھا پونا سفر طے کیا ہوا ہے اور ہوں زیرو پہ کھڑے، تو پھر منزل کی طرف تو جانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی علامت آپ کے لیے بھی بتا دیتا ہوں، جب آپ کہیں کسی جگہ سے بھی کوئی روحانی، کوئی دینی، کوئی اخلاقی کوئی بات سنتے ہیں نا، اگر آپ کو وہ بات سن کر آپ کے دل پر لگتی ہے اور دل پر لگنے کے بعد ایک دم آپ کا دل فوراً جذبات پیدا کرتا ہے کہ بھائی آج یہاں سے اٹھنے کے بعد باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے میں ان ہدایات پر عمل کروں گا، اور گھر پہنچ کر وہ سونے سے پہلے کہ بھائی 100 دفعہ استغفار پڑھ لیتا ہوں، 100 دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں، 100 دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں، پھر کیا پتہ کیفیت بنے وہ کہ 100 نہیں 100 دفعہ اور بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں یار مغرب کے بعد تو 2 نفل نہیں پڑھے تھے حضور علیہ السلام کے نام کے، چلیں ابھی رات ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تو ایسے جذبات پیدا ہو گئے اور اسی رات میں کچھ عمل بھی ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں نے بڑی آسان سی آپ کو ایک علامت بتا دی۔ اب دوستان محترم، جب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارا قلب اور ہمارا نفس، قلب کیا ہمارا قلب حی ہے، قلب مریض ہے یا قلب میت ہے، مردہ منفی جذبات مرے ہوئے قلب سے نکلتے ہیں، بدبو اور سمیل مرے ہوئے جانور سے آتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کا دل مردہ ہو اس سے بدبودار جذبات جنم لیتے ہیں، اور جس کا دل زندہ ہو اس سے خوشبودار جذبات، اچھے جذبات، مثبت جذبات جنم لیتے ہیں۔ اور یہی معاملہ نفس کا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ جو صرف بری خواہشات پیدا کرتا ہے، لڑنا، جھگڑنا، کسی کی بےزتی کرنا، انسلٹ کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، بدگمانیاں پھیلانا، نفرتیں پھیلانا، یہ جتنے بھی اس طرح کی خواہشات انسان میں آتی ہیں، صرف دولت کی حوث، صرف جناب دنیا میں نام کمانا، شہرت، بڑا پن اور میں کرتے رہنا، یہ نفس امارہ کی علامات ہیں۔ اور اگر کسی کا نفس امارہ سے اگلے درجوں میں چلا جائے، لوامہ میں، ملہمہ میں یا درجہ مطمئنہ میں چلا جائے، پھر اس شخص کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یار
جتنا دولت مل رہی ہے اس سے گزارا تو چل رہا ہے الحمدللہ، وہ اپنے آپ کو قناعت کر لیتا ہے۔ اگر وہ خاتون ہو وہ کہ چلو یار 3 ایک جوڑے پہننے کے لیے ہیں تو گزارا چل سکتا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوتھا نہ صحیح تو کیا ہوا، اس میں وہ اپنے شوہر سے نہیں لڑے گی۔ اگر قناعت پسندی طبیعت میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کی کیفیت امارہ سے کچھ نہ کچھ ترقی کر کے اوپر لوامہ یا ملہمہ کی سٹیج پر چلی گئی ہے۔ تو جب دوستان محترم ہمارا سفر ہم اس کے بگننگ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے تو پھر ہر مہینے ہم انالائز کریں گے کہ نفس کے حوالے سے ہم نے کیا ترقی کر لی ہے، قلب کے حوالے سے ہم نے کتنی مثبت تبدیلی آ چکی ہے۔ اور اگر سچی بات یہ ہے کہ ہم ہر مہینے یہ خود احتسابی اس مجلس شب بیداری تک اپنی کریں تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں چند شب بیداریاں ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، اور جن کی بدلی ہے نا ان کے پیچھے بھی قائد محترم کی وہ شب بیداریاں جس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں، ان میں بھی وجوہات یہ تھی کہ ایک ایک کر کے قبلہ حضور کی شب بیداریاں سنتے چلے گئے اور اپنے آپ کو بدلتے چلے گئے اور پھر ایسے بدلے کہ ساری زندگی مشن حق کے ترجمان اور مسافر بن کر وہ پھر بے نیاز ہو گئے۔ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، اپنے ساتھی کیا کہتے ہیں، کون کیا فتویٰ لگاتا ہے، بے غرض ہو جاتے ہیں، جس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے عاصم مرزا صاحب بیٹھے، اللہ پاک نے ان کو بہترین عزت والی بڑے مقام والی نوکری دی، سروس دی، جہاں جس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ، جب سامنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو نا تو بندہ کہتا ہے میں کوئی چیز ہوں۔ یہ دنیا بہت کما سکتے تھے، یہ چاہتے تو کسی سے بھی ہاتھ نہ ملاتے، ان آفیسز میں بیٹھنے والے لوگوں کے ایسے کیریکٹر نظر آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کو بھی فیل ہوا کہ کوئی بڑا افسر ہمارے درمیان بیٹھا ہوا؟ کبھی کسی کو فیل نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے اس طریقے سے جیسے ہم عام جو بازار میں یا محلوں میں ہمیں آفیسر ملتے ہیں ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، ان کا ہم اس حوالے سے نہیں کرتے۔ کرسی اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنے میں کوئی آر نہیں ہے، ان کو اپنی پرسنالٹی کے خلاف نظر نہیں آتا، ان کو پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن باقی عام دنیا میں 4 بندے کسی کی عزت کرنا شروع کر دیں، وہ مجلس میں کرسی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھے گا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے گا۔ یہ جو بے نیازی طبیعت میں ان کی آ گئی ہے کہ ان کی وہ نوکری، وہ عہدہ، وہ سامنے لوگوں کا کھڑا ہونا دفتر میں، وہ ان کے نفس کے لیے ان رکاوٹوں کا سبب نہ بن سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دوستان محترم یہ ہے کہ میرے قائد، میرے مربی، میرے محسن حضور شیخ الاسلام سے جڑے، جب اپنا دل حضور شیخ الاسلام کو دے دیا تو جو خیرات ادھر سے ملتی گئی وہ ان کے قلوب اور نفوس میں اترتی چلی گئی، بدل گئے، بے نیاز ہو گئے ان چیزوں سے۔ یہ میں نے ایک مثال چھوٹی سی دی ہے، اور یہ صرف یہ تو آپ کہیں گے چلے جی بزرگ آدمی ہے، سفید داڑھی ہے، شاید بڑھاپے میں، نہیں، یہ ہمارے عثمان ارشد بھائی بیٹھے ہوئے، یہ بالکل ینگ بانے دیکھیں، بڑی وسیع دنیا ان کے سامنے ہے، تھوڑے سالوں میں انہوں نے بڑی ترقی کی ہے ہمارے سامنے، ہم نے ان کو بچپن بھی ان کا جانتے ہیں، کتنی مشکلات سے ان کے والد گرامی کو اللہ سلامت رکھے، وہ میرے قائد کے پنڈی شہر کے پرانے ترین رفقا میں سے، جوانی ساری مشن کو دے دی، اب ان کے اوپر بھی بڑھاپا ہے، لیکن انہوں نے وہ فکر جو انہوں نے اپنے قائد سے لی، یہ ہوتا ہے کمال، اس فکر کو روکا نہیں، اپنی ذات تک ڈھال نہیں بنے، آگے نسلوں کو دے دی۔ آج یہ اپنے اور کئی تعارف زمانے کو بتا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، مگر ہر جگہ پہ عثمان ارشد کا نام آئے گا، کوئی دوسرا تعارف نہیں آئے گا، صرف منہاج القرآن کا تعارف آئے گا۔ یہ بینر لگا رہے ہیں، یہ کرسیاں رکھ رہے ہیں، آپ جہاں دیکھیں گے ان کو، حالانکہ یہ بھی دفتر میں بیٹھنے والے آدمی ہیں، ان کے سامنے بھی ان کے 20 30 40 کلائنٹ کام کرنے والے ہیں، یہ چیزیں کیوں رکاوٹیں نہیں بنی؟ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ نفس کے اندر کیسی خواہشات ہونی چاہیے، قلب کے اندر کیسے رجحانات، میلانات اور جذبات ہونے چاہیے۔ یہی راہ سلوک کا مسافر بننے کی بنیاد اور اساس ہوتی ہے دوستان محترم۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا وہ جی پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں جی، یہ آج کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس لیے اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو مثال دی
اور یہاں بے شمار ساتھی ہیں جن کی میں مثال دے سکتا ہوں. اس فکر کو، اس تڑپ کو جب ہم لے کے نکلیں گے، اس پیغام کو جب ہم اپنا حرز جاں بنا کے دوستان محترم اپنے خیش، قبیلے، گھر والوں، اہل و عیال، کنبے، قبیلے، محلے تک جائیں گے اور اس پیغام کے صحیح پیامبر بن جائیں گے، تو دوستان محترم مصطفی مشن کی اصل خیرات اس وقت اپنے اس بہاؤ کی وجہ سے پاکیزگی کی وہ خیرات آپ کو دے گی جو جس طریقے سے جو دریا بہتے چلے جاتے ہیں، اگر آلودگیاں راستے میں ان میں شامل بھی ہوتی چلی جائیں تو چند سیکنڈز کے اندر ایویپوریشن پروسیس سے آلودگیاں ہٹ جایا کرتی ہیں اور طہارتیں صرف اس کا مقدر رہا کرتی ہیں. جو لوگ خود رکاوٹ بھی شر میں من کے بس کھڑے ہو جاتے، ہر جگہ سٹیج پہ بیٹھنا، بڑی کرسی مل جائے، قبلہ حضور کے ساتھ تصویر بن جائے، صاحبزادگان آئے بس میں مصافحہ کروں تو آپ نے میری تصویر بنانی ہے، گھر والوں کو بھی نہیں بتانا میرا مشن کیا ہے، بچوں کو بھی نہیں بتانا، عزیزوں کو نہیں بتانا، دوستوں کو نہیں بتانا، نہ کھلنڈرا پن گیا نہ وہ لفنگا پن گیا. یہ لوگ نہ روحانی ترقی کرتے ہیں اور روحانی مشن کے راستے میں بھی رکاوٹیں بن جاتے ہیں. اس شب بیداری کی اصل غرض و غایت اب آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیے یہ دونوں چیزیں جو میں نے دو پرزے اس باڈی کے آپ کے سامنے رکھی، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان پر ہم نے محنت کیا کرنی ہے. نفس کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا تحقیق صرف اللہ کی بارگاہ سے کامیابی انہیں کو ملے گی جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے کامیابی کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوگا. دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا، اپنی بارگاہ سے کامیاب اور پاس ہونے کا اللہ نے ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا، نفس کا تزکیہ. پھر اگر کسی بندے سے پوچھے بھئی نفس کا تزکیہ کہتے کس کو ہے، وہ کہے جی مجھے معلوم ہی نہیں ہے. تو جس کو سلیبس ہی نہ پتا ہو جس بچے کو، اس نے تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. آپ سورۃ الشمس کو پڑھیے، آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک کے مضمون کو شروع سے پڑھیں. والشمس والضحیٰ سے اللہ نے 9 قسمیں کھائی ہیں، 9 قسمیں. اور 7ویں آیت میں پہنچ کر اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس انسانی کی. اللہ نے انسانی نفس کی قسم کھائی ہے. وَمَا سَوَّاهَا، اور ساتھ بتا دیا میں اور کسی نفس کی قسم نہیں کھاتا، میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھا ہو چکا ہے، جو سدھارا جا چکا ہے. سواہا، جس کو کسی نے میری محبت میں سیدھا کر دیا ہے، تزکیہ کر دیا ہے، اس نفس کی اللہ قسم کھاتا ہے. اور اس کو اگر کوئی تزکیے کی محنت کر رہا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ پکا کوئی جناب معصوم عن الخطا ہو گیا. پھر بھی انسانی طبیعت کے رجحانات میں نیکی بدی، شر اور نیکی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگلی آیت میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو وہ نفس ملہمہ کی خیرات ملتی ہے کہ جہاں وہ برائی آتی ہے مگر وہ برائی کو برائی جانتا اور سمجھتا ہے، جہاں تقویٰ کی خیرات آتی ہے، اگر ایک طرف بدکاری کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی تقویٰ پرہیزگاری کی خواہش بھی جنم لیتی ہے. اب اس کے اندر ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، بری خواہش اور نیک خواہش. بری خواہش کہتی ہے مجھے اپنا لے، اچھی خواہش کہتی ہے مجھے اپنا لے. اب جو راہ سلوک کا مسافر بن جاتا ہے لوگوں، وہ بری خواہش کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور اچھی خواہش کو گلے لگا کر اپنے سفر پر آگے بڑھ جایا کرتا ہے. اتنی بات کر کے پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 9 میں اعلان کیا قد افلح من زکاہا، سن لو میری بارگاہ سے کامیابی کسی اور کو نہیں ملنی، صرف اس کو ملے گی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ دوسرا مقام آ گیا. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید کا
تیسرا مقام قرآن مجید کی سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 18 ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ اس میں اللہ پاک نے پھر اسی مضمون کو لیا، نفس کے تزکیے کو، اور فرمایا وَمَن تَزَکَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ۔ اللہ کہتا ہے جس نے تزکیہ کی محنت شروع کی نا، وہ میرے لیے محنت نہیں ہے، اس کا مجھے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس کو فائدہ یا اللہ؟ فرمایا فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، فرمایا نفس کے تزکیہ کرنے کا فائدہ تزکیہ کرنے والے کو میں خود ہی دیا کرتا ہوں، اس کی اپنی ذات کو اس کا نفع اور بینیفٹ ملتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات کو میں کوئی نفع تزکیے کی صورت میں دیتا ہوں، تو دوستان محترم یہ جس کو فائدہ ملنا شروع ہوتا ہے نا، یہ اس کو سمجھ نہیں آتا کبھی یہ سودا جس کو یہ فائدہ نہیں مل رہا ہوتا۔ میں دوستان محترم پروردگار کے گھر میں بیٹھ کے اس کے اس حرم کو، اس گھر کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس دن ہم نے یہ تزکیہ کی خیرات عملاً لینا شروع کر دی، اور اللہ کی طرف سے جو اعلان ہے کہ فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، کہ اس کی پاکیزگی اور طہارت کے اثرات ہمارے اپنے نفوس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اس دن دیکھنا اس شب بیداری میں آتے ہوئے بھی آپ سب سے پہلے آ کے بیٹھیں گے، اور آپ پھر کہیں گے جی یہ 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لمٹ کیوں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ان لمیٹڈ رب کے لیے میں لمیٹڈ کیوں ہوں؟ وہ لمٹس ہٹانے کا طلب کرتا ہے۔ پھر لوگوں خواہشات یوں بدلتی ہیں، کھانے پینے بھوکیں یوں تبدیل ہوتی ہیں کہ پھر عشاء کے وضو کر کے لوگ مصلی پہ، دل نہیں چاہتا کہ ہٹ کے بستر پہ جائے، نفس نہیں چاہتا کہ مجھے راحت ملے، وہ کہتا ہے اب میری راحت قلب و نفس کا سامان بستر پہ نہیں مصلی پر ہی ہے۔ کہ راتیں گزر جاتی ہیں، پھر 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، پھر امام اعظم کہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے نظر آتے ہیں، اور میرے غوث سمدانی تو ساری زندگی میں ہر عشاء کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اسی وضو کے ساتھ۔ یہ جو طبیعتیں راغب ہو گئی کہ راتیں گزر جاتی ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، لمبی رات ہو یا چھوٹی، بستر پہ جانے کی طبیعت نہیں کرتی۔ ہمیں تو ابھی پتہ چل جائے گا نا ہم مسافر ہیں یا نہیں، کہ ہماری طبیعت عشاء کی نماز بھی پوری پڑھنے کی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اس کے بعد پھر گھر والوں کے ساتھ جلدی کریں، لائٹیں شائٹیں بند، شور شرابہ بند، بڑا تھکا ہوا، بستر ملنا چاہیے۔ اور کئی تو ایسے جوان ہیں جو عشاء کے وقت سوتے ہیں اور اگلی دوپہر کو بیداری ہوتی ہے، ان کی غفلت کا حال کیا ہوگا؟ یہ صرف اس لیے کہ ابھی تزکیہ کا راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا۔ پھر دوستان محترم، یہ میں نے نفس کے حوالے سے چند قرآن مجید کے مقامات آپ کے سامنے پڑھی۔ اب قلب کی طرف اگر جائیں تو سورہ محمد اس کی آیت نمبر 24، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو دل ہے، تمہارا یہ جو قلب ہے، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہ پڑھتے کیوں نہیں ہو، تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو، بھائی سننا، یہ نہیں کہا کہ تم نے ترجمہ کیوں نہیں پڑھا۔ افلا یتدبرون القرآن، تم نے قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کیا، غور فکر کیوں نہیں کیا، قرآن کو ازبر کیوں نہیں کیا، قرآنی تعلیمات کے سانچے میں تم نے اپنے آپ کو ڈھالا کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا تالے صرف گھروں پہ نہیں لگتے، دلوں پر بھی لگ جاتے ہیں۔ اور قفل کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، ایک تالا کھولنا آسان ہوتا ہے، تھوڑی محنت سے کھل جاتا ہے، لیکن جمع عربی میں جمع 2 سے بھی شروع نہیں ہوتی، 2 تالے بھی نہیں، اقفالها، بہت سارے تالے۔ پتہ چلا اگر تزکیہ نہ کیا جائے، اچھا تزکیہ تو نفس کا ہوتا ہے، تصفیہ قلب کا ہوتا ہے، تصفیہ صفائے باطن۔
اگر قلب کا تصفیہ نہ کیا جائے تو پھر قلب میں تالا نہیں تالے لگتے چلے جاتے ہیں. اور خدا جانے دوستو ہمارے دلوں پہ کتنے تالے ہوں گے. کبھی چشمے تصور میں اس بات کو سوچنے کی کوشش کرنا، کتنے تالے ہوں گے. تو ایک قلب ہے جس پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور ایک قلب ہے جس کے تالے کھلے ہوئے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس مجلس میں بیٹھ کے کہ تالے والا قلب چاہیے یا تالوں کے بغیر قلب چاہیے. لوگوں منہاج القرآن کا دھوبی گھاٹ قبلہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ دھوبی گھاٹ منہاج القرآن کا تالے لگانے والا نہیں، یہ لگے ہوئے تالے کھولنے والا دھوبی گھاٹ ہے. پھر دیکھیے قرآن مجید کی، بلکہ ایک صرف حدیث اور پڑھتا ہوں پھر اس مضمون کو ہم یہاں روکتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی آپ نے مینی مور ٹائم زندگی میں سنی ہوگی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ ہمارے اس وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اس کی اگر اصلاح ہو جائے، اصلاح خود بخود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح کر لی، اذا صلحت، جس نے اس کے ساتھ صلح کر لی، اس کی اصلاح کر لی، صلح الجسد کلہ، اس نے پورے وجود کی اصلاح کر لی. لو جی، پورے وجود کی اصلاح قلب کی اصلاح کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب پورے وجود میں نفس بھی شامل ہے، یاد رکھنا، کیونکہ آگے میں نے ایک بڑا خاص نقطہ اگلی گفتگو میں وہ آئے گا، بہت قیمتی، وہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے. لیکن اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا اس کے لیے کہ جس نے قلب کی اصلاح کر لی اس نے سارے وجود کی اصلاح کر لی. میں آپ کو راہ سلوک کے اس سفر میں آگے بڑا آسان طریقہ بتاؤں گا. حضور قبلہ قائد محترم کے قدمین کی خیرات، بہت آسان راستہ آگے بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اور وہ راستہ اس ایک جملے سے نکلے گا جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا. اور پھر آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا فسدت، جس نے اس قلب کی دنیا کو آباد نہ کیا، اصلاح نہ کی، اس کو فسادی بنایا، اس کو بگاڑا اپنے منفی جذبات کے ساتھ، فرمایا فسد الجسد کلہ، تو سمجھ لے اس نے پورے وجود کو بگاڑ دیا. پورا وجود اس کا فسادی وجود بن جاتا ہے. پھر ہاتھوں سے بھی فساد، پھر آنکھوں سے بھی فساد، پھر زبان سے بھی فساد، پھر پھر پورے وجود کی ہر بال سے انسان صرف فساد مچاتا پھرتا ہے. اس سے اصلاح معاشرہ کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو ہم فسادی ہیں یا اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح ہیں، اس کا فیصلہ اس حدیث مبارکہ میں بات بتا دیا گیا. جس نے اپنے قلب پر محنت کر لی اس کی تمام منفی رجحانات کا خاتمہ کر دیا اور صفائے قلب و باطل کے ساتھ اس کو مصفہ مزکہ کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لیں اس نے سارے وجود کی اصلاح کر دی، اور جو ایسا نہ کر سکا سارا وجود بگاڑ دیا. تو یہ بڑا قیمتی پرزہ ہے جی وجود کا. یہ خراب جسم کی ساری گاڑی خراب، یہ صحیح ہو گیا تو باقی سارا وجود اگر اس میں کتنی بھی خرابیاں کیوں نہ ہوں، حضور فرماتے ہیں اس قلب کی اصلاح کے نتیجے میں سارا وجود خود بخود راہ اصلاح پر آ جاتا ہے. پورے وجود کا ریموٹ یہاں پر ہے. قلب میں وہ سینسرز موجود ہیں جو ساری سینسز کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سینسر بیس ٹیکنالوجی آج کل بڑی ہے، یہ ٹیکنالوجی اللہ نے ہمارے وجود میں بھی لکھی. اگر دوستان محترم آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ بنیادی سبق ہے، اصل عملی سبق ہم اگلی گفتگو میں ڈسکس کریں گے، مگر گفتگو کے اختتام میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اصلاح قلب کا جب سامان شروع کیا ان کے جذبات
اور ان کے نفس کی خواہشات کیسے انہوں نے قابو کی، کس طرح کے رجحانات ان کے تھے، میلانات کیا تھے. صرف 1-2 منٹ میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جس دن آپ کا وصال ہوا، میں اس دن کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم کے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. جس دن وصال ہوا، بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، طبیعت میں خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی. سردیاں ہیں نا، مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے. اور بھوک اتنی لگی طبیعت کو کہ گھر والوں کا ذرا اچھی سی مچھلی، زیادہ سی مچھلی بنائیں اور اچھی سی ذرا پکانا. گھر والوں نے مچھلی بنائی تھی، مچھلی تل کے بنا کے جس طرح کی انہوں نے خواہش کی تھی، مچھلی آپ کے سامنے رکھ دی. اب زندگی کی آخری خواہشات ہوتی ہیں نا، آخری دن میں مچھلی کھانے کی خواہش ہے جی، ارادہ ہے جی. اور جس دن بندہ مرتا ہے اس دن گھر والوں سے کوئی کھا لے نا کوئی چیز، تو وہ ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں کہ یہ فلانے نے آخری دن ایک ساڑھے کوئی چیز منگی سی اور ہم نے دی تھی، اس نے اتنے اچھے طریقے سے کھائی تھی. تو گھر والوں نے مچھلی بنا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھی. حضور تناول فرمائیے. آپ نے مچھلی کا پہلا پیس اٹھایا پلیٹ میں سے، بسم اللہ شریف پڑھی، دروازے پہ دستک ہو گئی. سننا لوگوں، اب جس مسافر کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں. آپ نے ہاتھ روک دیا، کہا دروازے پہ دیکھا، پتہ چلا جی کوئی سائل آیا ہے، بھوکا ہے، کہتا ہے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اور لوگوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کا تصفیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہوا تھا، نہیں کہا گھر والوں کو وہ رات کا کوئی بچا ہوا کھانا دیکھو ہے تو پکڑا دو، نہیں کہا کوئی سوکھی روٹیاں پڑی ہیں تو وہ دے دو، نہیں کہا کہ یہ مچھلی کا ایک ٹکڑا لے جاؤ اس کو دے دو. گھر والوں کو کہا، اب ایک طرف خواہش تھی وجود کی اور آزمائش سمجھ گئے اللہ نے اسی موقع پر لی ہے. تو اہل حق راہ سلوک کے حقیقی مسافر آزمائشوں میں لوگوں کیسے کامیاب ہوتے ہیں کہ آپ نے گھر والوں کو بلا کے کہا ساری مچھلی اٹھائیں اور اٹھا کے سائل کو دے دیں. ایک لقمہ بھی اس میں سے کھانا گوارا نہ کیا. بولیے جی، کوئی اتنی اچھی چیز بنی ہوئی گھر میں، دل کرتا دینے کا کسی کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی مہمان بھی آ جائے تو اس وقت اچھا نہیں لگتا. آج تو یار اپنا بڑا دل سی اے وچ کے تو ٹپک پہ ساری دے دی. اور لوگوں جب کسی کو روحانی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، مشن مصطفی کے جیالو مسافرو، اس ذمہ داری کا احساس بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام میری زبان میں تھوڑی دیر پہلے آ گیا. جس دن آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گئی کہ عمر بن عبدالعزیز تیری اصل منزل کدھر ہے. حالانکہ شادی چچا کے گھر سے کی تھی، اور میرا خیال ہے تاریخ میں اتنا زیور شاید ہی کسی نے اپنی بیگم کو دیا ہو جتنا آپ نے دیا تھا. دولت کی انبار سب کچھ تھا. ایک بڑی عجیب سی لائف ہسٹری آپ کی ہے، مگر جب دین مدین کی ذمہ داری کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اللہ نے حکومت دے دی، لو جی حکومت مل جائے تو دین کا احساس بھی مٹ جایا کرتا ہے. بڑے بڑے تبدیلی والوں کو تبدیلیاں بھول جایا کرتی ہیں. مگر دوستان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو پڑھیے. احساس اپنے قلب کی اصلاح کا جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ کیا سوچتا ہے. آپ کو جب یہ احساس پیدا ہوا، آپ کہنے لگے اللہ مجھے تیرے پیدا کرنے کی قسم ہے، اگر ازواجی حقوق فرض نہ ہوتے، لازم نہ ہوتے، دوسری طرف ایک انسان کے جذبات کا مسئلہ نہ ہوتا، تو عمر بن عبدالعزیز مرتے دم تک کبھی زندگی میں غسل جنابت کی نوبت ہی نہ آنے دیتا. کیا مجاہدے کی سوچ ہے جی. یہاں تو لوگ تڑپ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہوئے رات کے پچھلے پیر دعا کر رہے ہیں. آپ کی زوجہ فاطمہ نام تھا، وہ جاگ گئی، انہوں نے کان لگایا، پھر رو کے کہتے ہیں مولا اگر مجھے میرے پارٹنر کے ان جذبات کا خیال نہ ہوتا تو ساری زندگی غسل جنابت کی نوبت نہ آتی. اہلیہ چیخ مار کے اٹھی، مصلے پر پہنچی، کہا اللہ سے باتیں کرنے والے، اب یہ صرف تیرا ارادہ نہیں، فاطمہ کا بھی ارادہ یہی ہے.
اللہ کے ساتھ ایسے واصل ہو گئی روحیں. ایک گھر میں سے بندہ پلٹ جائے، بدل جائے نا، تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پورے گھر کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہم نے اس معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. میرے قائد نے عظیم مشن کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈالا، اور میرے قائد پوری دنیا کو لوگوں کہتے ہیں مجھے اپنے ورکرز پہ فخر ہے. اللہ نے جیسے ورکر منہاج القرآن کو رفیق دیا ایسے کسی مشن کو نہیں دی. ہمیں اپنے قائد کے ان خوبصورت جذبات کا ترجمان بننا چاہیے یا نہیں؟ ان ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہر مہینے ایک نیا رفیق منہاج العمل میں بتایا گیا. یہ بھی تزکیہ کے لیے مجاہدہ ہے، دوسروں کو اس خوبصورت مشن کے لیے تیار کرنا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس مہینے محنت کرنی ہے، مشنری تنظیمی معاملات میں بھی، اپنے معاشرتی معاملات میں بھی، جو بتایا گیا پڑوسیوں کے حوالے سے، احباب کے حوالے سے، غریب غربا کے حوالے سے. ایک دن مہینے میں کم سے کم، یار زیادہ نہیں تو کسی محلے کے غریب ترین بندے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا ضرور کھلایا کرو. اور عبادات کے حوالے سے جو وظائف بتائے گئے ہیں، اب میرا خیال ہمیں کسی اور پیر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. سارے پیر بڑے ہمارے سروں کا تاج ہیں. منہاج القرآن میں تو ہر ایک کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. منہاج القرآن والوں کو کوئی عزت کی نظر سے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہمارے مربی اور ہمارے محسن اور ہمارے سالار قافلہ، ہمارے قائد نے ہمیں جو وظائف بتائے ہیں ان پر ہمیں کما حق عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں امید کرتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج اس سال کا یہ اختتامی شب بیداری ہے ہماری، اور اب ہماری ملاقات شب بیداری میں اگلے سال ہوگی. تو اگلے سال ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ آپ نے تیاری کے ساتھ آنا ہے. آپ دیکھنا، آپ کے تھوڑے وظائف پڑھ کے، تھوڑی محنت کر کے، تنظیمی بھی، معاملات کی بھی اور عبادات کی، آپ آنا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ تعالی. یقین جانیے، ایک تو مجھے یقین ہے کہ یہ ماحول انشاءاللہ اگلی دفعہ اتنا نہیں، یہ اور بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ قلب و روح کی اندر سے پاک مادے بھی پیدا ہو جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں روحانی کمزوریاں دور کرنے کے لیے نفس اور قلب کی اصلاح اور تزکیہ کی توفیقات نصیب فرمائے، اور منہاج القرآن کے خوبصورت مشن کے ساتھ اخلاص، اور پھر اس اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ، عزم پہم کے ساتھ جہد مسلسل کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.